ایس فاروق صاحب سے بے حد ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آج کی اس مجلس کی صدارت فرمائیں. آئیے پلیز. غالب انسٹیٹیوٹ کا اردو، فارسی اور موسیقی کی کلاسز کی یہ دوسرا سیشن تھا، جو کہ 1 جولائی سے جس کی ابتدا ہوئی تھی اور آج اس کا اختتام ہے. آج آخری کلاس ہے سمجھ لیجیے آپ اس کی، جس کی صدارت ڈاکٹر ایس فاروق صاحب صدر ہمالیہ ٹرسٹ فرمائیں گے. مہمان خصوصی ہیں ڈاکٹر اطہر فاروقی، جنرل سیکریٹری انجمن ترقی اردو ہند، بہت جلد یہاں تشریف لائیں گے. ڈاکٹر محمد کاظم صاحب کو بھی آنا تھا لیکن وہ بہت علیل ہیں ان کے والد صاحب، تو اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لا پائے. پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب کو بھی آج اس سیشن کی صدارت کرنی تھی لیکن وہ بھی کنہیں وجوہات سے تشریف نہیں لا پائے. آج کے پروگرام ہے تقریب، تقسیم اسناد، اردو، فارسی اور موسیقی کلاسز. غالب انسٹیٹیوٹ کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں کی جگہ کتابوں سے کرتے ہیں. تو میری درخواست ہے یاسمین صاحبہ سے میں آپ سب کی جانب سے ڈاکٹر ایس فاروق صاحب کو جو ہے کتابوں کا تحفہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. میری اردو فارسی کے استاد جناب طاہر حسن صاحب سے درخواست ہے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں. محترم جناب استاد عبد الرحمن خان صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی ڈائس پر تشریف لائیں. قابل صدر احترام جناب ڈاکٹر سید فاروق صاحب صدر ہمالیہ ٹرسٹ، ناظرین اور معزز حاضرین، آپ تمام حضرات کا آج اس جلسے میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں. سن 1969 میں جب غالب کی وفات کو 100 برس مکمل ہوئے تو انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے غالب انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا. یہ ایک ادارے کا قیام نہیں تھا بلکہ ماضی سے روشنی حاصل کر کے مستقبل کی نئی راہوں پر سفر جاری رکھنے کا ایک توانا منصوبہ تھا. بظاہر یہ شعر و شاعری کی تشہیر تھی، لیکن اگر ذرا رک کر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ تنہا اسی ادارے کے قیام سے علم، ادب، ثقافت، تاریخ اور نہ جانے کن کن میدانوں میں ترقی کے نئے باب رقم ہوئے ہیں. غالب انسٹیٹیوٹ نے اب تک 200 سے زائد کتابیں شائع کی ہیں اور تقریباً 150 سیمینار و مذاکرے منعقد کر چکا ہے. اس کے علاوہ 100 سے زائد ڈرامے بھی غالب انسٹیٹیوٹ کے آڈیٹوریم میں اسٹیج ہو چکے ہیں. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک ادارے کا اتنا بڑا تعاون خود سنہری مثال ہے. گزشتہ برسوں جب ہماری یونیورسٹیز، کالج اور ثقافتی اداروں کی کارکردگی بری طرح متاثر ہو رہی تھی، اس دوران ہم نے محسوس کیا کہ لوگ آن لائن کورسز کی طرف بہت توجہ دے رہے ہیں. اس وقت ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم آن لائن ویبینار، مذاکرے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن کیا اچھا ہوگا کہ اگر ہم آن لائن لوگوں کو اردو، فارسی اور موسیقی کی تعلیم دے سکیں. حضرات، یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا. اس سے قبل ہم نے اردو کلاسز تو منعقد کی تھی لیکن آن لائن کلاسز کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں تھا. ہم نے سوشل سائٹ پر اشتہار دیا اور امید سے کہیں زیادہ لوگوں نے فارم بھرے اور کلاسز میں شریک ہوئے. انسٹیٹیوٹ کے اردو کورس میں 651 طلبہ
فارسی کورس میں 234، موسیقی کلاس میں 79 طلباء شامل رہے۔ طلباء کے جوش دیکھ کر ہماری بھی ہمت بڑھی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ 1 جولائی میں ہم نے جو 4 ماہی کورس شروع کیا تھا آج وہ مکمل ہو گیا ہے۔ جن طلباء کی کارکردگی بہت اچھی رہی، آج ہم انہیں میمنٹو سرٹیفکیٹ پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دہلی سے باہر کے طلباء کے لیے یہاں شریک ہونا ممکن نہیں تھا، لہٰذا باہر کے طلباء کو سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ جن طلباء نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، ان کی پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو میری طرف سے مبارکباد، اور جو اس سے محروم ہیں ان کو بھی میں داد دیتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، یہ کورس اتنی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا تو اس کے پیچھے اردو، فارسی اور موسیقی کلاس کے استاد جناب طاہر صاحب، استاد عبدالرحمان صاحب نے بے پناہ کوششیں کی اور ان کا خلوص شامل رہا۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے پورے عملے نے اس کورس کو کامیاب بنانے میں بے پناہ محنت کی ہے۔ میں خصوصی طور پر ڈاکٹر مہزاد رضا صاحب، مشتاق احمد صاحب، عبدالتوفیق صاحب، اشونی کمار صاحب، منوج کمار نیز تمام ساتھیوں کا بےحد مشکور و ممنون ہوں کہ جن کی محنت سے یہ سیشن مکمل ہوا۔ میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ استاد عبدالرحمان خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جو آپ کے اس سیشن میں جو تجربات رہے ہیں اس پر روشنی ڈالیں۔ استاد عبدالرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ جناب صدر ڈاکٹر سید فاروق صاحب، ڈائریکٹر صاحب جناب ادریس صاحب، معزز مہمانان گرامی اور غالب انسٹیٹیوٹ کے تمام اراکین، ڈاکٹر مہزاد صاحب، عبدالتوفیق صاحب اور ہمارے مشتاق صاحب، آپ سبھی کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی کی محنت سے مل کر ہم نے جو کلاس کی وہ بہت کامیاب رہی، جیسا کہ ڈاکٹر ادریس صاحب نے بھی فرمایا، اور بڑا اچھا تجربہ رہا۔ پہلے سیشن میں بھی کافی کامیابی ملی تھی اور یہ دوسرا سیشن بھی بہت کامیاب گیا ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ روبرو بھی آ کر کلاس کرتے رہے اور باقی لوگ آن لائن کلاس کرتے رہے۔ کلاس کا سسٹم بہت اچھے ڈھنگ سے ہمارے عبدالتوفیق صاحب نے ارینج کیا تھا، جو بخوبی اپنے انجام تک پہنچا ہے، اور اس میں بہت دلچسپی دکھائی ہے سیکھنے والوں نے۔ اور میری کوشش یہی رہی ہے کہ تھوڑا سا میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ موسیقی کی کلاس میں ان لوگوں کو میرے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا جو کہ اپنے خاندانی روایت میں تو کوئی موسیقی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مختلف کاموں میں مصروف رہنے والے لوگ اپنی شوق کی بنیاد پر یہاں تشریف لائے اور انہوں نے سیکھنے میں بہت دلچسپی دکھائی، اور میں نے بھی جہاں تک ممکن تھا اپنی کوششوں سے، اپنی خدمات سے ان کی خدمت کی ہے۔ تو انشاءاللہ ان کو اس سے بہت فائدہ ہوگا موسیقی کے میدان میں۔ جو بنیادی جانکاری تھی میں نے وہ دی ہے، ڈاکٹر صاحب ان کو راگوں کی، ان راگوں کے چلن کی، ان راگوں کا خاندان کیا ہے، ان کا گھرانہ کیا ہے، اس راگ میں کون سا سر لگتا ہے، کون سی تال اس راگ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ راگ کس وقت گایا اور بجایا جاتا ہے، اور اس سے آگے چل کر اس راگ پر آدھارت غزلوں کی دھن، فلمی گانوں کی دھن، بھجنوں کی دھن، ان راگ پر جو آدھارت ہے وہ بھی میں نے اسٹوڈنٹ کو بتائی ہے، سکھائی ہے، کوشش کی ہے۔ تو اس میں کافی لوگ کامیاب رہے ہیں۔ آج ان کی کامیابی کا صلہ یہاں ڈاکٹر ادریس صاحب اور غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے انہیں دیا جائے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر
آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی کی کوششوں سے یہ کوشش کامیابی کی منزل تک پہنچی ہے. بہت بہت شکریہ. نوازش. بہت شکریہ استاد عبدالرحمن صاحب. حضرات، آپ میوزک کے استاد عبدالرحمن خان صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. دیکھیے، اس دوران ابھی پیچھے میرے خیال سے 15 دن پہلے ایک پروگرام ہوا تھا جس کے اندر جو اس سیشن کے موسیقی کے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے یہاں غزلیں اور دیگر پروگرام جو تھے وہ گا کر کے پیش فرمائے تھے، جن میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ہی ہمارے، مجھے نام ان کا یاد نہیں ہے، عظیم انصاری صاحب. انہوں نے بہت خوبصورت غزل پیش کی تھی، اور دیگر جو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے بھی بہت اچھا کلام پیش کیا تھا. تو اب اس کے بعد میں اردو فارسی کے استاد جناب طاہر الحسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. طاہر الحسن صاحب. السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا، ڈاکٹر صاحب نے سبھی کچھ بتا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے جہاں تک ممکن ہوا اردو اور فارسی کی درس و تدریس میں ابتدا سے لے کر انتہا تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنی چاشنی پیش کی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری کلاس میں جتنے لوگ تھے وہ اب آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش میں تن و جان سے لگ گئے ہیں. اور ہر اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہے کہ اب آگے کا اسکوپ کیا ہے اور آگے ہم کس طرح سے اس کو چالو اور جاری کس طرح رکھ سکتے ہیں. تو یہ ان کی لگن تھی، محنت تھی اور کوشش ہے آگے بڑھنے کی، اور یہ ادارے کی بھی کامیابی کا ضامن ہے کہ ادارے نے اس طرح سے یہ کورس اسٹارٹ کیے ہیں اور لوگ جو اس طرف توجہ دے رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اردو اور فارسی دونوں زبانوں سے وہ لوگ اتنا متاثر ہوئے ہیں، اس کے ادب سے اور اس کے لٹریچر سے کہ بے انتہا. اور آج وہ ماشاءاللہ کامیاب ہو کے اپنی اسناد لے رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش میں مشورہ لے رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اس میں ڈاکٹر صاحب سے ذکر بھی کیا تھا ابھی کل اور پرسوں، جو ہم نے لسٹ دی تھی، رزلٹ بنایا تھا اور لسٹ پیش کی تھی. اس لسٹ میں کچھ ساتھیوں کو ہمارے آبجیکشن تھا کہ ہمارے نمبر اتنے کم ہیں اور اتنے کم نہیں آنے چاہیے تھے، ہمیں کاپی دیجئے، ہم اس کو چیلنج کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ چیلنج کیجئے، لیکن آپ کی کاپی میں اپنے واٹس ایپ پر دیکھ رہا ہوں اور آپ کے پاس اپنے موجود ہے. اپنی کاپی میں کوشچن نمبر 3 دیکھیے، اس میں کیا پوچھا گیا تھا اور آپ نے کیا مینشن کیا ہے. کوشچن نمبر 7 میں آپ نے کیا لکھا تھا دیکھیے، میرے پاس جو موجود ہے اس سے کمپیئر میں کر رہا ہوں، آپ دیکھیے. تو کہنے لگے سر یہ تو آپ نے یہ پوچھا تھا، ہم نے یہ. میں پھر ایک دم آپ کو یہ کیسے کہنے کا حق ہو گیا کہ میں چیلنج کروں گا، اور مجھے چیلنج کرنے کا حق ہے اور میں کاپی چیک کرنا چاہتا ہوں اتنے نمبر میرے کم کیوں ہیں. تو اس طرح کی کیا بات تھی، کیوں تھی. چند لوگ تھے، یہ 4 صاحبان تھے یہ جن لوگوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹی پیش کی. میں نے ڈائریکٹر صاحب کو فوراً اس کی اطلاع دی کہ اس طرح سے میرے پاس یہ 4 فون آئے ہیں، ان لوگوں کے فون آئے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور کاپیاں محفوظ ہیں. اور میں نے امیڈیٹ کاپیوں کے محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ یہی کہا کہ میں اپنے واٹس ایپ پر دیکھ رہا ہوں اور آپ دیکھیے اس کوشچن کو، اس کوشچن کو، اس کوشچن کو. جب دیکھا کہ ہاں سر یہ تو رہ گیا، میں نے کہا رہ گیا تو پھر آپ کو کسی سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. ایک دم ڈائریکٹ مجھ سے یہ کہنے کا کیا حق ہے آپ کو. ٹھیک ہے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں،
آپ کو کہنے کا حق ہے، کہیے. ہو سکتا ہے مجھ سے کہیں کوئی چوک ہو گئی ہو، لیکن میں نے اچھی طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے ایک ایک کاپی کو چیک کیا ہے، ایک ایک کوشچن کو چیک کیا ہے، اردو میں بھی پرشین میں بھی. اس کے بعد رزلٹ بنایا ہے. پھر بھی اگر کوئی آبجیکشن ہے، موسٹ ویلکم ٹو یو این ایوری ٹائم. آئیے، جس بھی بچے کو، جس بھی ساتھی کو کوئی آبجیکشن ہے کہ میرے نمبر اتنے کم ہیں، آئیے اور کاپی چیک کیجیے اور کرائیے. بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات تھی مجھے جو کہنی تھی، میں نے ڈائریکٹر صاحب کی نالج میں لے آیا تھا. میں نے یہ بات کہی تاکہ یہ سبھی کلاس کے ساتھیوں کو پہنچ جائے. تو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، یا ہونی چاہیے فراغ دلی کے ساتھ میں. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے ہم بھی ایکٹیو رہیں گے کہ ہمیں بھی ایمانداری سے کام کرنے کا موقع ملے گا. کہیں ہمیں کوئی اگر گنجائش ہو بے ایمانی کی تو نہ کر سکیں. اسی کے ساتھ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اور ادارے کا خدا کرے کہ اسی طرح سے کامیابی کی طرف گامزن رہے. السلام علیکم. بہت شکریہ استاد طاہر الحسن صاحب. دیکھیے، یہ شکوے شکایت کا یہ پہلا موقع نہیں ہے. ہمارا سن 2002 کا جو بیچ تھا تو اس میں سب IAS آفیسر تھے، IPS آفیسر تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے. تو اس میں ایک چیف انجینئر صاحب تھے، تو ان کا وہ سیکنڈ نمبر آیا. تو انہوں نے شکایت کی کہ میرا سیکنڈ نمبر کیوں، میں تو سب سے تیز اسٹوڈنٹ ہوں وہاں کا، اور میں نے سارے پروجیکٹ بھی پورے کیے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھا عملہ کسی کا نہیں ہے، اور میرا جو ہے فرسٹ پوزیشن ہونی چاہیے. میرے استاد بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی تمہاری تو پرفارمنس بہت اچھی رہتی ہے. لیکن اتفاق سے ایک KN سنگھ صاحب تھے کہ جو IPS آفیسر تھے، اور وہ یہاں ایڈیشنل کمشنر آف پولیس تھے. ان کا پہلا نمبر تھا. اب وہ خیر وہ بہت ناراض ہوئے جو ہمارے چیف انجینئر صاحب تھے. تو پھر ان کو بلایا ہم نے، پھر یہاں بات چیت کی ان سے، اور ان سے کہا، انہیں کاپی اسی طرح سے جیسے طاہر صاحب نے کہا ہے کہ بھئی وہ ان کا جو رزلٹ آیا تھا وہ پیش کیا. تو ہم نے بٹھا کر کے ان کو موازنہ کرایا دونوں چیز ان کا کاپی کا. تو وہ خیر وہ اس سے پھر وہ ان کو اطمینان ہوا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میری غلطی ہو گئی، اور شاید یہ بھی رہا ہوگا بھئی وہ پولیس والے تھے، تو وہ انہوں نے جو تھا اپنا وڈرا کر لیا اس کا اپنے اس کو. تو جہاں تک دیکھیے میوزک کی کلاسز کا تعلق ہے، استاد اقبال احمد خان نے ینگ ایج میں 10 سال کی ان کی عمر تھی، 1973 میں انہوں نے یہاں میوزیکل پروگرام پیش کیا تھا، غالب کا کلام پیش کیا تھا. اس کے علاوہ استاد عبد الرحمن خان زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ دیکھیے اس انسٹیٹیوٹ سے استاد ہلال احمد خان، استاد نصیر احمد خان، استاد چاند خان اور بڑی بڑی ہستیاں یہاں جڑی رہی ہیں. بیگم اختر صاحبہ جنہوں نے ہمارے آڈیٹوریم میں جو ہے پروگرام پیش کیے ہیں اور ان کو بہت پسند کیا گیا تھا. اور ایک ابھی ڈاکٹر فاروق صاحب نے مجھے بتایا اوما شرما جی کا. تو سر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اوما شرما جی نے غالب انسٹیٹیوٹ میں متعدد مرتبہ جو ہے غالب کے کلام پہ جو ہے وہ ڈانس پیش کیا ہے، اور جس کو بڑا سراہا گیا تھا. تو یہ وہ ادارہ ہے کہ جس سے کسی نہ کسی صورت میں بڑے بڑے لوگوں کا جو ہے، جو عظیم ترین لوگ ہیں، ان کا تعلق رہا ہے. اس میں پنکج کپور صاحب کا اور نیلم عظیم صاحبہ کا نام سنا ہوگا. ہمارے یہاں ایک سیریل نہیں، اس ایک ڈرامہ ہوا تھا. تو دیکھیے جناب اطہر فاروقی صاحب، جنرل سیکریٹری انجمن ترقی اردو سے درخواست ہے میری کہ آپ تشریف لائیں اور ڈائز پر تشریف لائیں پلیز. بہت شکریہ سر، آپ اتنی مشکل ترین راستوں سے گزرتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے، بہت ممنون ہوں آپ کا. تو اسی طرح سے بڑے بڑے لوگ جیسے راج ببر، نادر ببر صاحبہ نے، انہوں نے بھی اسٹیج کیا تھا. اقبال پلے ایک یہاں وہ اسٹیج ہوا تھا، اس میں انہوں نے رول کیا تھا. انارکلی کا رول کیا تھا نیلم عظیم صاحبہ نے، اور پنکج کپور صاحب نے اس میں رول ادا کیا تھا. اسی طرح سے اور کئی آرٹسٹ ہیں کہ جن کی زندگی کا آغاز یہاں سے ہوا ہے. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لے کر کے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ
ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب جنرل سیکریٹری انجمن ترقی ہند سے، ان کا استقبال بھی کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ چند اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب۔ صدر محترم، مہمانانی گرامی، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں دیر سے پہنچا، اور اس کی وجہ علاوہ اس کی کوئی کچھ نہیں ہے کہ مجھے تیز بخار تھا اور کسی وجہ سے آنکھ لگ گئی، اور وہ جو بخار کی غنودگی ہوتی ہے، اور پھر جب یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر فاروق صاحب آ رہے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ دنیا کے سب سے اچھے ڈاکٹر سے نسخہ لکھانے کا اس سے اچھا وہ کیا ہوگا، تو میں جس طرح آ سکتا تھا میں بہرحال یہاں آ گیا۔ دو تین باتیں میں عرض کرنی چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ غالب انسٹیٹیوٹ کا جو ڈرامے کا انیشیٹو ہے، اردو میں ہر چیز بڑی عظیم ہوتی ہے، ہر چیز بہت اہم ہوتی ہے، جملے ہمیں رٹ گئے ہیں۔ ڈرامے کا جو انیشیٹو ہے غالب انسٹیٹیوٹ کا، وہ رواداری میں کہنے والی عظیم چیز نہیں ہے، سچ مچ کی عظیم چیز ہے۔ اردو کے اداروں نے ڈرامے کی طرف بہت کم توجہ دی ہے، تقریباً نہ کے برابر۔ ابھی ہم نے انجمن ترقی اردو ہند میں اردو کی ریپرٹری قائم کی ہے، جو پچھلے 3 سال سے چل رہی ہے، اور ہم نے تو اس لیے کی کہ ہم سے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس آڈیٹوریم ہے، اور تھیٹر میں جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ریہرسل کرنے کے لیے ایک اسپیس ہونا چاہیے، اور ریہرسل کے لیے اگر آپ کو ایک دن کا آڈیٹوریم 5,000-6,000 روپے روز پہ ملے گا تو جو چھوٹے گروپس ہیں وہ تھیٹر نہیں کر سکتے، ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ تھیٹر ویسے بھی بہت مہنگی چیز ہے۔ تو کسی نے ہم سے کہا کہ آپ اپنے ہاں یہ ریپرٹری قائم کر دیے، تو ہم نے جب کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہندوستان میں تو کیا پاکستان میں بھی 1-2 جگہ کے علاوہ جہاں ضیاء محی الدین صاحب ہیں، اور تھیٹر کی کوئی ریپرٹری ہی نہیں ہے۔ تو تھیٹر، ڈرامہ، پلے، جو بھی آپ اس کو کہیں، یہ ہماری اردو کی جو روایت ہے اصناف کی، اس کی نہایت اہم چیز ہے۔ اور یہ کہنے میں مجھے تکلف نہیں ہونا چاہیے، شاید آپ لوگوں کو تعجب ہو یہ سن کے، کچھ لوگوں کو شاید، کہ ڈرامے سے متعلق ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی تو غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت اچھے ڈرامے لکھے گئے ہیں، یہ نہایت بکواس بات ہے۔ وہ آدمی جس نے ڈرامہ خود نہیں کیا وہ ڈرامہ لکھ ہی نہیں سکتا۔ آپ انارکلی کا کوئی ورژن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد جس طرح وہ پلے پرفارم ہوا ہے یا جس طرح مغل اعظم بنی ہے، تو اس میں شاید آپ کو 1% بھی ہو سکتا ہے سینٹرل تھیم مل جائے، کہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیونکہ جب اردو کا ڈرامہ لکھنے والا جب ڈرامہ لکھتا ہے تو وہ جنگیں کرا دیتا ہے، وہ دریا بہا دیتا ہے، وہ کیا کیا کر دیتا ہے اسٹیج کے اوپر۔ اسٹیج کی بڑی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور جتنا کام آپ اسٹیج پہ لیمیٹیشن سے لیتے ہیں اس سے زیادہ اب تو خیر ایک فیسیلیٹی ہو گئی ہے لائٹس کی، پہلے تو اس طرح کی وہ لائٹس بھی نہیں تھی جس زمانے کی ڈرامہ چیز ہے، تو وہ بہت مشکل کام ہے۔ تو جس آسانی سے اردو میں تنقید لکھ دی جاتی ہے کہ وہ فلاں صاحب کی شخص اور شاعری اور فلاں صاحب کی عظمت کی قسم کی بکواس پہ PhD مل جاتی ہے، کوئی آدمی مجھے کسی ایک اچھے ڈرامے پہ ایک اچھی PhD لکھ کے دکھا دے تو میں اسے جانوں، اس لیے کہ جب تک آپ نے ڈرامہ نہیں کیا اسٹیج پہ، آپ نہ ڈرامہ لکھ سکتے ہیں نہ ڈرامے کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال غالب انسٹیٹیوٹ بہت بڑا کام کر رہا ہے، میں ادریس صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور امید یہ ہے کہ یہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں ڈراموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اردو میں اچھے ڈرامے بہت کم ہیں،
میں ادریس صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے وہ اردو کے اچھے ڈرامے جن کے کرنے والے ابھی موجود ہیں. ڈرامے کے ساتھ ایک دوسری مشکل یہ ہوئی کہ یہ آپ کے یہاں ریکارڈنگ وغیرہ تو ابھی پچھلے 10-20 جب وی سی آ رہا ہے تو 40 سال پرانی چیز ہوگی، اس سے پہلے کی ریکارڈنگ نہیں تھی. تو آپ کے ہاں سارے پرانے جو ڈرامے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. پارسی تھیٹر کے اسکرپٹ ضائع ہوئے ہیں تو کہیں کوئی چیز موجود نہیں ہے. لیکن ابھی بھی جو ڈرامے ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو وہ اس میں بہتوں کی ریکارڈنگ نہیں ہے، تو ڈرامہ کرنے والے کے ساتھ ہی وہ ڈرامہ مر جاتا ہے، جس کی بالکل ہمارے زمانے میں سب سے اہم مثال ٹام آلٹر کی ہے. اردو میں بہت اچھے ڈرامے ٹام آلٹر نے کیے، اردو ڈرامے کو نئی اونچائیوں پہ پہنچایا. غالب انسٹیٹیوٹ نے انہیں انعام دے کے ان کی خدمات کا اعتراف کیا، مگر ٹام آلٹر کے انتقال کے ساتھ ہی ان کے بہت سارے ڈرامے جو مر گئے. اس میں 2 اہم ڈرامے ہیں، جس میں ایک مولانا آزاد کے اوپر ان کا ڈرامہ ہے اور ایک بابر کی اولاد جس میں وہ بہادر شاہ ظفر کا رول کرتے ہیں اور پونے 2 گھنٹے تک وہ بہادر شاہ ظفر کی زندگی جیتے ہیں رنگون میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے. تو میں ادریس صاحب سے اور جو معزز مہمانان ہیں اور جو غالب انسٹیٹیوٹ کے معزز عہدیداران ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ابھی ہمارے پاس جو ڈرامے ہیں اور جن ڈراموں کے کرنے والے موجود ہیں یا انہیں کسی طرح ریوائیو کیا جا سکتا ہے، جیسے مولانا آزاد کو سعید عالم صاحب ریوائیو کر سکتے ہیں، تو ایسے ڈراموں کا سلسلہ کم سے کم یہ ہو یہاں کے 3 مہینے 4 مہینے میں ادریس صاحب اپنے عہدیداران سے اس پہ بات کریں اور اگر ممکن ہو تو ان ڈراموں کو ریوائیو کریں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آپ کی تجویز کو جو ہماری ہم سب ڈرامہ گروپ کی میٹنگ ہوگی اس میں رکھوں گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو آپ کی تجویز ہے اس پہ عمل کیا جائے. بہرحال آج اردو فارسی اور میوزک کی کلاس کا جو سیشن تھا ہمارا دوسرا سیشن اس سال میں، اس کا آخری دن ہے، اس کا اختتام ہے. آج اس کی اسناد تقسیم کی جائیں گی. ڈاکٹر صاحب یہاں جتنے بھی ریکارڈ یہاں پر موجود ہیں، جو چاہے وہ کارڈ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ فوٹوگرافس کی شکل میں ہوں یا ویڈیوز ہیں، تو میں آپ کو کی نالج میں ڈالنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم نے تمام اس کو ڈیٹ وائز ایئر وائز اس کو کلیکٹ کر لیا ہے. اس کی ہم نے ایک ڈیجیٹل کاپی بنا دی ہے. تمام ویڈیوز کی جو بھی ہمارے پاس موجود تھیں شروع سے اب تک کی جو ہمارے پاس موجود تھیں، کیسٹ تھیں، سی ڈی تھیں یا جس اس کے اندر وہ موجود تھا وہ سب ہم نے کاپی کرا لی ہے اور ہم نے اس کو جو ہے باقاعدہ اس کا سیریل سے لگا کر کے کہ بھائی ایئر وائز اس کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے اور وہ ہماری لائبریری کے اندر ایک گوشہ ہے جس کے اندر وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. دیکھیے ابھی غالب انسٹیٹیوٹ کا جو میوزیم ہے اس کا رینوویشن ہوا ہے. اس کا کام تقریباً 7-8 مہینے سے چل رہا تھا. ماشاءاللہ آپ کی دعا سے بہت خوبصورت میوزیم تیار ہو گیا ہے اور کبھی آپ وقت نکال کر کے آپ تشریف لائیں اور اس کو دیکھیں آ کر کے اور اپنے تجویز اور فرمائیں. تو آج کا جو مین فنکشن ہے یہ تقسیم اسناد کا، تو میرے خیال سے صدارتی تقریر سے پہلے یہ انجام دیا جائے تو میرے خیال سے بہتر ہے. جی بعد میں میری بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ عالی جناب ڈاکٹر ایس فاروق صاحب صدر ہمالیہ ڈرگس، جو کہ ایک بڑا نام ہے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا کے اندر بڑا نام ہے آپ کا اور آپ بہت سارے اداروں سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں آپ وہاں تشریف نہیں لے جاتے ہیں اور وہاں اپنے جو ہے اچھا میری درخواست ہے انصاری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بنا کسی میوزک انسٹرومنٹ کے جو ہے کلام پیش فرمائیں. آئیے. السلام علیکم.
اجازت. سب سے پہلے تو میں جو غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ادریس صاحب ہیں، ان کا سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا، اور فاروق صاحب کا. تو مجھے یاد نہ آ بے وفا یاد نہ آ، تو مجھے یاد نہ آ بے وفا یاد نہ آ، میری ہستی کو نہ یوں غم کی تصویر بنا، تو مجھے یاد نہ آ بے وفا یاد نہ آ. میرا ارمان بھرا تو نے دل توڑ دیا، میرا ارمان بھرا تو نے دل توڑ دیا، وعدہ منزل کا کیا راہ میں چھوڑ دیا، کیا مجھے تو نے دیا بے وفائی کے سوا، کیا مجھے تو نے دیا بے وفائی کے سوا، تو مجھے یاد نہ آ بے وفا یاد نہ آ. ادریس صاحب آخری شعر ہے اس میں. زندگی میرے لیے اتنی مشکل نہ بنا، زندگی میرے لیے اتنی مشکل نہ بنا، دن اندھیرے تو نہ کرے میری راتیں نہ جگا، مجھ سے نفرت ہے اگر، مجھ سے نفرت ہے اگر، میرے دل میں نہ سما، تو مجھے یاد نہ آ بے وفا یاد نہ آ، میری ہستی کو نہ یوں غم کی تصویر بنا، تو مجھے یاد نہ بے وفا یاد نہ شکریہ. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتانا چاہوں گا میں ڈاکٹر صاحب کو جی کہ یہ محمد عظیم انصاری صاحب اپنے پیشے سے کارپینٹر ہیں، اور اس کے باوجود ان کے شوق کی بنیاد پر دیکھیں انہوں نے موسیقی میں اتنی مہارت حاصل کی ہے. کچھ کوششیں میری رہی اور ان کا شوق. بہت شکریہ عظیم انصاری صاحب. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے اس بیچ کے شاگرد وہ ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ہمارے استاد عبدالرحمن صاحب کے. اور ان کا علاوہ ہے کہ یہ بچی ایک بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے بہت خوبصورت غزل پیش کی تھی اس دن، تو میری ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ آ کر کے چند کلمات فرمائیں. جی دلکش خان. سبھی کو میرا السلام علیکم. اجازت ہے؟
ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر، نہ کہو گر برا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر، بخش دو گر خطا کرے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ بہت خوب محترمہ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ غالب سروٹ میں تقاریب کا سلسلہ پورے سال جاری و ساری رہتا ہے۔ کل شام 4 بجے داستان گوئی کا ایک پروگرام منعقد ہوگا جو آن لائن ہے، تو میری سبھی سے درخواست ہے کہ اس میں بھی جو آپ شامل ہوں اسے جوائن کریں۔ 4، 5 اور 6 نومبر کو بین الاقوامی غالب ریسرچ اسکالر سیمینار منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہندوستان کے علاوہ 5 دیگر ممالک کے اسکالرز اس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بعد دیوان غالب پنجابی کا رسم اجرا 9 تاریخ کو پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ میں ہوگا۔ اس کے بعد 19، 20، 21، 22 تاریخ کو ہم سب ڈرامہ گروپ غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ڈرامہ فیسٹیول منعقد ہوگا۔ نیز 16، 17، 18 دسمبر کو جو غالب کی سالانہ تقریبات ہوتی ہیں، جو بہت عمدہ تقریبات ہوتی ہیں جس کے آپ سب گواہ ہیں، میری تمام تقریبات میں سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان میں سبھی میں شامل ہوں اور آپ یہاں تشریف لائیں۔ مجھے اس وقت خوشی ہو رہی ہے کہ کافی تعداد جو ہے اس وقت بڑھ گئی ہے طلباء کی۔ میں اب نہایت ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر ایس فاروق صاحب سے
التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مہمانان اکرام، اساتذہ اکرام اور معزز حاضرین اور اسٹوڈنٹس، میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں آج اس پروگرام میں شامل ہوا، اور میرے سے قبل جن حضرات نے گفتگو کی ہے ان کی گفتگو سنی۔ اس بات کو سب لوگ یاد رکھیے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس کے کرنسی نوٹ کے اوپر 17 زبانیں ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کی کرنسی پر 17 زبانیں ہوں۔ تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم زبانوں کا احترام کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور زبان، فارسی اور اردو ایک ہی زبان ہے، دونوں کے بارے میں یہاں پر سکھایا گیا۔ دیکھیے، جب گفتگو آدمی کرتا ہے تو بسا اوقات صرف ایک لفظ اس کی شخصیت کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ آپ کہیں فون کریے اور وہاں سے جواب، آپ نے وہاں مالی کو فون کیا اور جواب آئے وہاں سے ہیلو، آپ کہیں گے صاحب ذرا مالی سے بات کرنی تھی۔ اور آپ نے کسی کو فون کیا صاحب کو اور وہاں سے جواب آئے آلو، آپ فوراً کہیں گے بھئی ذرا صاحب سے بات کرا دیجیے گا۔ تو خاموشی چھپاتی ہے عیب اور ہنر دونوں۔ شخصیت کا اندازہ گفتگو سے ہوتا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تب آپ کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ابھی یہاں پر موسیقی کا ایک مظاہرہ ہوا، دونوں نے بہت عمدہ پڑھا۔ اب ہمیں تو یہ تمیز نہیں ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ کیسے دیا جائے، وہ جن حضرات نے دیا ہے دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ ڈرامے سے متعلق گفتگو ہوئی۔ ایک شعر ہے کہ ریاض کر کر کے خود ہی سیکھا ہے ہم نے بات کہنے کا ہنر، تجربے وہ ملے ہم کو جو کتابوں میں نہیں ملتے۔ تو ڈرامہ بھی کتابوں سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ یہ ایک ہماری بڑی خوشی کی، خوش قسمتی کی بات ہے کہ ٹام آلٹر صاحب سے ہمارا بڑا تعلق رہا۔ وہ ہمارے گھر آتے تھے، بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے۔ اتنی بہترین اردو بولتے تھے کہ آدمی یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ان کی زبان نہیں ہے۔ ان کے بھائی ہیں مسوری کے اندر، ابھی حیات ہیں، تو ان سے تو ہمارا تعلق ایسا نہیں ہے، لیکن ٹام آلٹر صاحب سے تعلق تھا۔ وہ دہرادون آتے تھے اور ملاقات ہوتی تھی۔ بہرحال ایک ہمارے عزیز تھے، اللہ غری کے رحمت کرے، انہوں نے ایک واقعہ ڈرامے سے متعلق ہمیں بتلایا کہ کیا درپیش آتا ہے، کیا اس وقت ہوتا تھا اور کیا آج کے حالات ہیں۔ فلم جب کوئی بنائی جاتی ہے تو 100 مرتبہ کٹ کی جاتی ہے، 1000 مرتبہ کٹ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس میں سے جو چیز رکھنا ہے وہ رکھی اور جو نکالنی ہے وہ نکال دی۔ ڈرامے میں یہ نہیں ہوتا۔ آپ پرفارم کر رہے ہیں، جو کچھ آپ نے پرفارم کر دیا بس وہی ڈرامہ ہو گیا۔ کہنے لگے کہ
اس کے اندر جو آرٹسٹ ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پرفارمنس میں اپنی قابلیت کا پورا مظاہرہ کرے. کہنے لگے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کریکٹر کو گولی مارنی تھی. ہیرو جو ہے وہ ویلن کو گولی مارتا ہے. اب اس وقت میں پیچھے ایک پٹاخہ چھٹنا تھا، وہ پٹاخہ سیل گیا. اب ہیرو کی ذہنیت جو ہے اس کو دیکھنا تھا کہ یہ کیا کرے گا. اس نے کئی مرتبہ کہا کہ میں تیرے گولی مار دوں گا، گولی مار دوں گا، گولی مار دوں گا، لیکن وہ پیچھے سیل گیا، وہ بول ہی نہیں رہا. اب یہ سمجھ گئے کہ بھئی کچھ گڑبڑ ہے، تو انہوں نے بندوق رکھ دی اور ایک خنجر نکالا اور کہا کہ کون تیرے اوپر گولی. اب یہ اس کا حصہ نہیں تھا ڈرامے کا. اس نے کہا کون تیرے اوپر گولی برباد کرے، میں تمہارے خنجر مار دوں. جیسے ہی وہ خنجر مارتے ہیں ادھر پٹاخہ چل جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ڈرامے میں آدمی کو دیکھنے کو ملتی ہیں. یہی زندگی میں بھی ہوتا ہے. یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. بہرحال جن بچوں نے اور جن لوگوں نے یہاں پر زبان کو سیکھا ہے وہ اس کو پریکٹس کریں. دیکھیے ابھی اس گفتگو کے دوران فارسی اردو ہم نے پڑھی نہیں. سائنس ہمارا سبجیکٹ رہا، فائٹو کیمسٹری، پلانٹ کیمسٹری ہم پڑھتے رہے. لیکن ہماری والدہ اللہ غری کے رحمت کرے، وہ اس وقت میں بھی جو واقعات چھوٹے چھوٹے انہوں نے سنائے، اسی سے ہمیں اتنا شعور آ گیا کہ ہم فارسی میں اپنی بات تو کہہ دیں گے، دوسرے کی سمجھے نہ سمجھیں. تو وہ چھوٹے چھوٹے سے قصے سناتی تھیں، جیسے اینچست. یہ کیا ہے؟ کوئی صاحب کسی دکان پر پہنچے، انہوں نے، وہ فارسی بولتے تھے، انہوں نے اس سے حلوائی سے پوچھا اینچست. اس نے کہا وہ فارسی نہیں جانتا تھا. اس نے کہا پٹھی پست. اس نے کہا باز بگو کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا پیسے کی 2. تو اس طرح سے پورا واقعہ تھا. تو کچھ چیزیں ایسی یاد آ جاتی ہیں کہ آدمی یہ چیز تو سمجھ ہی جائے گا. ایسے بہت سے معقولے، بڑے بھائی کی عزت، از برادر بزرگ من شما زیر پائے شما نظر نہ کرتی. تو یہ جو ادب اور تہذیب سکھلائی جاتی ہے وہ آپ اس زبان سے سیکھتے ہیں. موسیقی سے متعلق استاد ولایت حسین خان صاحب سے ہمارا بڑا تعلق رہا، ہمارے سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ موسیقی جو ہے اس کی کوئی زبان نہیں، جو آپ کے ذہن میں آ گیا وہی اس راگ کے اندر پنہا ہو گیا. کئی راگ انہوں نے ہمیں بتلائے کہ فلاں اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس میں یہ چیز ذہن میں گھومے گی تو وہی آپ اس کے معنی آ جائیں گے. جیسے پن گھٹ پہ نہ جایا کرو، مولا بلا لو مدینے مجھے، انہوں نے گا کے دکھلایا. تو یہ سوچ ہے اپنی. بیٹھے بیٹھے آ گیا کیا جانے کیا خیال، بیٹھے بیٹھے آ گیا کیا جانے کیا خیال، پیروں لپٹ کے روئے دل ناتواں سے. تو یہ انسان کے دل کی بات ہے جو ہر ایک کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے.
وہ چاہتا ہے کہ لوگ محبت سے ملیں، محبت سے رہیں اور یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، بالخصوص ڈاکٹر ادریس صاحب کو کہ انہوں نے یہ سارا محفل جوڑی، اور ان لوگوں کی پذیرائی کی جائے گی۔ کسی کی کامیابی کو نگاہ کم سے مت دیکھو، کسی کی کامیابی کو نگاہ کم سے مت دیکھو، بہت مشکل سے دنیا میں کوئی مشہور ہوتا ہے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، بچوں کو خاص طور سے، کہ یہ عظمتوں کے تاج یوں ہی نہیں ملے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے کہ یہ عظمتوں کے تاج یوں ہی نہیں ملے ہیں، اللہ کا کرم ہے، ماں باپ کی دعا ہے۔ السلام علیکم۔ بہت خوب ڈاکٹر ایس فاروق صاحب۔ حضرات، آپ ڈاکٹر ایس فاروق صاحب کے صدارتی کلمات سماعت فرما رہے تھے۔ کسی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا تعلیم دینے کے لیے یا اس پورے بیچ کی جو ساری ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو پڑھانے کی، ان کی تربیت دینے کی، درس دینے کی، وہ ہمارے اساتذہ نے جتنے خوبصورتی سے انجام دی ہے، ہم ان کے بہت ہی مشکور و ممنون ہیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک بہت چھوٹا سا جو ہے ایک میمنٹو ان کی خدمت میں کرنے کی اجازت چاہوں گا فاروق صاحب سے۔ تو جناب اردو کے استاد، جناب اردو اور فارسی کے استاد جناب طاہر الحسن صاحب کی خدمت میں ڈاکٹر ایس فاروق صاحب سے درخواست ہے کہ ان کی خدمت میں میمنٹو پیش فرمائیں۔ ڈاکٹر ایس فاروق صاحب سے درخواست ہے کہ آپ استاد عبدالرحمن خان صاحب کے جن کے جو شاگرد ہیں ان کا نمونہ آپ نے جو ہے ابھی جو ہے سماعت فرمایا ہے، ان کی خدمت پہ آپ میمنٹو پیش فرمائیں۔ آپ بھی آ جائیے ایک آدھ فریم میں۔ ادریس صاحب اردو، فارسی اور میوزک کی کلاس کو ارینج کرنے میں، اس کے ہر انتظام کو، ہر اس کی تیاری کو پورا کرنے میں غالب انسٹیٹیوٹ کے 3 اہم رکن، جنہوں نے بہت ہی اپنی محنت اور بڑی کاوش کے ساتھ ان کو پورا ارینج کیا ہے۔ آن لائن کی تیاری کرنا، یہاں پر آن لائن بھی ہوتا تھا اور فیس ٹو فیس بھی کلاسز ہوتی تھیں، اس کی پوری تیاری میں جن لوگوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، میں ان کا پہلے تو بہت ہی مشکور و ممنون ہوں۔ میرے ساتھی ڈاکٹر محضر رضا صاحب، مشتاق احمد صاحب اور عبدالتوفیق صاحب کے، جنہوں نے اتنی محنت سے اس کو پورے کلاسز کو، پورے سیشن کو جو ہے لے کر کے ایڈمیشن سے اور آج تک کے پروگرام میں جس ترتیب سے اس کو انجام دیا ہے، میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ڈاکٹر محضر رضا صاحب کی خدمت میں ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب سے اور ڈاکٹر ایس فاروق صاحب سے درخواست ہے کہ ان کی خدمت میں میمنٹو پیش فرمائیں۔
آپ نے فارسی کلاس کو جو ہے پورا ارینج کیا، ان کے پورے انتظامات کیے، لے کر کے ایڈمیشن سے آخر تک بڑی محنت کی ہے، اور ہر طالب علم کے ساتھ میں جو ہے وہ رابطے میں رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے خاص سے تھوڑا سا 1-2 منٹ کا اور ہے وقت کا، آپ اور باقی کچھ لوگ ہیں ان کی خدمت میں بھی پیش فرما ہے۔ مشتاق صاحب سے درخواست ہے کہ آپ بھی جو ہے میمنٹو حاصل کر لیں، اور جناب عبد التوفیق صاحب کی خدمت میں بھی میمنٹو پیش فرمائیں۔ توفیق صاحب میمنٹو حاصل کر لیں۔ یہ میوزک کی کلاس کے انچارج تھے، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو ہے نبھائی ہیں۔ اب میں اردو، فارسی اور میوزک کی کلاس میں جو پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن لانے والے طلباء ہیں ان کی خدمت میں میمنٹو پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اردو کلاس میں پہلی پوزیشن جو حاصل کی ہے وہ مسٹر سارج ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ آ کر کے اپنا میمنٹو حاصل کر لیں۔ ڈاکٹر ایس فاروق صاحب، اطہر فاروقی صاحب اور اساتذہ سے درخواست ہے کہ آپ ان کی خدمت میں میمنٹو پیش فرمائیں۔ اردو کلاس کی سیکنڈ پوزیشن لانے والے ڈاکٹر مہدی علی مرزا صاحب سے درخواست ہے کہ آپ آئیں اور میمنٹو اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں۔ محترمہ شاہجہاں بی سے درخواست ہے، جن کی تیسری پوزیشن آئی ہے اردو کلاس میں، کہ وہ تشریف لائیں، اپنا سرٹیفکیٹ اور میمنٹو حاصل کر لیں۔ فارسی کلاس میں پہلی پوزیشن لانے والی غزالہ شیری صاحبہ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میمنٹو اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں۔ عبدالیاسر صاحب سے درخواست ہے کہ آپ اپنا میمنٹو اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں، آپ کی دوسری پوزیشن آئی ہے۔ منزا قیوم صاحبہ کی تیسری پوزیشن ہے، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ میمنٹو اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں۔ موسیقی کی کلاس میں پہلی پوزیشن دلکش خان صاحبہ کی ہے، جنہوں نے ابھی غالب کا کلام پیش کیا تھا اور جن کی بہت سریلی آواز ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہیں۔ بہت مبارک ہو آپ کو۔ موسیقی کی کلاس میں دوسری پوزیشن محمد عظیم انصاری صاحب کی ہے، جنہوں نے ابھی کلام پیش فرمایا تھا، تو بہت مبارک ہو آپ کو بھی، آپ سرٹیفکیٹ اور میمنٹو حاصل کریں۔ جی معذرت۔ موسیقی کی کلاس میں تیسری پوزیشن سریندر پشکر صاحب کی ہے، کہ آپ تشریف لائیں اور میمنٹو اور سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ کتابوں کو پڑھ
پہلی اردو فارسی اور میوزک کی کلاس میں پہلی دوسری تیسری پوزیشن لانے والے تمام طلباء کو میری جانب سے اور رائز پہ بیٹھے تمام حضرات کی جانب سے جو ہے بہت مبارکباد. اور جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ غالب شروط اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں کی جگہ کتابوں سے کرتا ہے، تو ہمارے اطہر فاروقی صاحب رہ گئے تھے، تو میری درخواست ہے ہماری یونیورسٹی کی کلاس میں جو ہماری یہ ہے شری واستوا ٹینا شری واستوا، جی اس کو آپ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ دلوائیے، کیونکہ اس بچی نے ہماری کلاس میں بہت مدد کی ہے. جی لوگوں کو تھیوری لکھ کے اپنے واٹس ایپ پہ بھیجتی رہی ہے، بہت خدمت کی ہے. تو میں چاہوں گا ٹینا آئے اور ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ لے. ٹینا صاحبہ اور ایک آپ جو ادھر سیکنڈ بیٹھی ہیں اکرام صاحب کے برابر میں جو ہے، میری آپ سے تینوں صاحبہ سے بھی درخواست ہے، دونوں کے نام ملتے جلتے ہیں. نیلو صاحبہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کریں. بہت محنت کی ہے سر. دے دیں ایک سرٹیفکیٹ دے دیں، موسیقی والا سرٹیفکیٹ. اس جلسے کے بعد چائے کا اہتمام ہے، وہ آپ لیجیے گا، لیکن ابھی بیٹھے رہیں. میری محضر رضا صاحب سے اور مشتاق صاحب سے درخواست ہے کہ آپ آئیں اور بقیہ تمام طلباء کو ان کے سرٹیفکیٹ جو ہے تقسیم فرمائیں. گپتا ردھیما श्रीवास्तव रुचिदा सुमैया, त्यागी जी, विवेक त्यागी, एसीपी है हमारे हैं मयूर रियाल थाने के. آپ بھی تمام محفلوں میں آتے ہیں تیاگی صاحب اور بڑی مدد کرتے ہیں. یہاں باقی اسٹوڈنٹ کو بھی ہمارے ساتھ شامل کیا ہے. تیاگی صاحب بڑا شوق ہے، بڑا अर्जुमन जमाल, राजीव तोमर. اچھا تیاگی صاحب کو تو یہ تھا سرٹیفکیٹ. राजीव तोमर साहब. تیاگی صاحب یہ ہے آپ کا. بدل گیا. آپ کا کیا نام؟ سیدھا گیتا राजीव तोमर साहब. بہت مبارکباد. हरजिंदर कौर, ہرجندر کور, नीलू सिंह, नीलू सिंह, हरविंदर सिंह. آئیے آئیے. اچھا ادھر ہی سے آپ آئے. بس یہیں سے لے لو. ہربندر سنگھ بول دیجیے ایک بار. हरविंदर सिंह, फगिया उरूज, अजदानी, हमजाउल अख्तर, मोहम्मद फैयाज, अतहर पादरी, सालिहा रसूल, तबस्सुम, आयशा सिद्दीकी, अब्दुल्ला, हेमंत गर्ग, आफ्ताब हुसैन, वकार इकबाल, जुबिया महक, सुमैया आफरीन, जुबिया महक के वालिद साहब, सुमैया आफरीन, इल्मा सैफी,
علما سیف, زاہدہ خاتون, دیدا وجے پرکاش, راجندر کمار سنگھ. اسپیشلی یہ ہریانہ سے اردو ہی سیکھنے کے لیے آتے ہیں. واز اے ریٹائرڈ پرسن آف انڈین ریلوے. راجندر سنگھ. ام الخیر, ام الخیر, پردیپ پنجابی, تسکین جہان, امتیاز احمد, سمندیپ گپتا, اشوک تومس, عالیہ کوثر, ہیمنت گرگ, ظرفین ثنا, امام الرحمن, امام الرحمن, محمد شاکر, محمد اقبال جاوید, رحمان فاطمہ انصاری, سلطانہ فاطمہ انصاری, رانی حفیظ, محمد شاکر, عتیقہ, ابھیشیک پانڈے, محمد وجیہ الدین جمال, فرمان احمد خان, مبین احمد, شاہجہاں بیگم, ہادی شیخ, سراج انور. پرشین میں کوئی اسٹوڈنٹ ہو جو آئے ہوں وہ لے لیں, چونکہ اصغر علی, محمد سعید, پرشین میں اور بھی کوئی ہے تو سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. میوزک اسٹوڈنٹ راجندر سنگھ, گیاس راجہ, مراج خان, اشوک تھومس, مراج خان, رمیش ترٹھی, پریم لتا, نیلو, شبھم, دیاوتی, ٹینا سریواستو, the name was changed, مکیش کمار, روی کپور, لکی عطا, سینا خان, رمیش سیٹھی کا اردو میں کون سے میں رمیش سیٹھی کون سے رمیش سیٹھی
میں غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ڈاکٹر ایس فاروق صاحب صدر ہمالیہ ڈرگس، ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب جنرل سیکریٹری انجمن ترقی اردو ہند، استاد طاہر الحسن صاحب، استاد عبدالرحمان صاحب، خلیل صاحب، بڑی علالت اور اس کے باوجود آپ تشریف رکھتے ہیں، اکرام مرزا صاحب، اور تمام حاضرین کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ غالب انسٹیٹیوٹ کا تیسرا بیچ 1 جنوری 2023 سے شروع ہوگا، اور میری آپ سے سب سے درخواست ہے کہ آپ اس میں بھی تشریف لائیں، اس میں بھی شرکت فرمائیں اور دعا کریں کہ وہ بھی اسی طرح سے کامیاب ہو۔ اور میری سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ باہر چائے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ تشریف لائیں اور چائے نوش فرمائیں۔ اور ڈاکٹر ایس فاروق صاحب اور اطہر فاروقی صاحب سے درخواست ہے، اساتذہ سے درخواست ہے کہ آپ میٹنگ روم میں تشریف لے جائیں۔ آئیے سر، چائے نوش۔ ہاں جی، میرا نام نیلو سنگھ نیلکنٹھ ہے، اور ہم نے یہاں سے غالب انسٹیٹیوٹ سے میوزک کی جو کورس ہے 4 منتھ کا یہ لیا ہے، اور اردو کلاسز کا کمپلیٹ کیا ہے۔ اور جو طاہر سر ہیں اردو کلاسز کے جو ٹیچر ہیں، انہوں نے اردو ہماری زبان نہیں ہے، تو ہم نے اردو کے انیشیلس اور اردو بھاشا کو، زبان کو ایسے سیکھا جیسے ہم کوئی چھوٹے بچے ہوتے، ننھے بچے، اور ان کو پڑھانا، مطلب ایک ننھے بچے کو سمجھانا، ایسے ہمیں سمجھ آیا۔ اردو زبان بہت آسان سا، پانی کی طرح، ہوا کی طرح آسان سی بھاشا میں سر نے ہمیں پڑھایا۔ ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ اور رحمان سر نے بہت پیار سے، بہت محنت سے ہمیں میوزک میں اتنا پڑھایا، اتنا سکھایا۔ ہم تاعمر ان کے احسان مند رہیں گے۔ اور غالب انسٹیٹیوٹ کی تعریف میں کیا کہیں، ہر پل یہاں تعریف کری جا سکتی ہے، اتنا سب کچھ سب کے لیے ہوتا ہے اور اتنا خوبصورتی سے مینیج ہوتا ہے وہ، تو سچ میں قابل تعریف ہے اور بہت اچھا ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ میں ہر ایک کے لیے، ہر کسی کو خوشنما احساس سے تر و تازہ کر دیتا ہے، ہر کسی کے جیون میں خوشیاں دیتا ہے، ایسا ہے غالب انسٹیٹیوٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ جی، منزہ قیوم ارشن میں سر میں بہت اچھی خاصی سیٹسفائی ہوں، کیونکہ کلاسز بہت انٹرسٹ سے ہوتے تھے اور سر بہت کینلی سنتے تھے ساری باتیں، اینڈ سر نے بہت پریشیس ٹائم دیا اپنا، تو ہمارے لیے بھی بہت اچھا رہا وہ، اور ہم نے بھی بہت انجوائے کیے ساری کلاسز، اور سر ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے تھے، کبھی ان کو بھی کچھ بھی پوچھتے تھے، کوئی بھی مسکنسیپشن ہوا کرتا تھا تو سر بہت اچھے سے بتا دیتے تھے اور مسکنسیپشنز کلیئر کرتے تھے، اور جتنے بھی ہمارے کمنٹس ہوا کرتے تھے تو سر بہت اچھے سے ایڈریس کرتے تھے سارے کمنٹس۔ سو وی آر ہائیلی تھینکفل ٹو سر، اسپیشلی آئی ہیو گاٹ اے گڈ پوزیشن ہیئر، سو I am highly thankful to God, and I am highly thankful to sir, that so I believe like I am going to put one more application and I'll start one more course with Persian. غالب انسٹیٹیوٹ جو یہ کورس کرا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ غالب انسٹیٹیوٹ جو کورس کرا رہا ہے، تو میری رائے ہے کہ سب بچے جو اس کے لیے رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، تو وہ آئیں، وہ یہ کورس کریں اور بہت اچھے سے کورس کریں، اس میں انٹرسٹ لے، اور وہ بہت اچھا ان کو سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ پڑھانے والے بہت اچھے مل رہے ہیں یہاں پہ، اور یہاں کی آپ جتنی بھی پڑھائی کریں گے، وہ آن لائن ہو یا آف لائن، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہر استاد سے کسی نہ کسی معاملے میں فائدہ ضرور ہوتا ہے، فائدہ ہر چیز میں، علم کے معاملے میں ایک لفظ سے انسان سیکھے گا تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔